اللہ کے نبی سرور کائنات خلاص موجودات وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے جس کی قبر پھٹے گی وہ میں ہوں، اور سب سے پہلے جو قبر سے آدمی اٹھے گا اٹھنے والا وہ میں ہوں۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے اور آپ نے فرمایا فاول من اقصى یوم القیامہ من حلل الجنہ، اور جنت کا سب سے پہلے جسے جوڑا پہنایا جائے گا وہ میں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے روضہ مبارک سے اٹھیں گے اور اس کے بعد آپ کے ارد گرد جو لیٹے ہوئے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ اٹھیں گے، پھر دنیا کے مختلف علاقوں کے قبرستان کے لوگ اٹھیں گے، اور اٹھنے کے بعد سب کے سب جمع ہو جائیں گے میدان محشر میں۔ یہ میدان محشر کہاں قائم ہوگا؟ کیا یہی زمین رہے گی میدان محشر میں یا دوسری زمین ہوگی؟ قرآن کریم نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے۔ سامعین باتمکین، میرے عزیزو دوستو بزرگو، قیامت کی جو علامتیں ہیں وہ تین طرح کی ہیں۔ قیامت کی تین طرح کی علامات ہیں۔ ایک علامت جسے کہا جاتا ہے علامات بعیدہ، اور دوسری علامت جسے کہا جاتا ہے علامات متوسطہ، اور تیسری جسے کہا جاتا ہے علامات قریبہ۔ علامات بعیدہ کا مطلب ہے تو قیامت کی علامتیں لیکن قیامت سے کافی پہلے ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبعوث ہونا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے اشارہ کرنے کی وجہ سے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، لیکن کافی دور ہے، 14 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اسے کہتے ہیں علامات بعیدہ، دور، بعید کا معنی آتا ہے دور۔ اور ایک علامات ہے علامات متوسطہ، بیچ میں، اس کے بعد سے لے کر قیامت کے آنے سے پہلے بہت سی علامتیں پائی جاتی ہیں، جیسے ماں باپ کی نافرمانی کا عام ہونا، زنا کا عام ہونا، شراب کا عام ہونا، علم دین کا اٹھ جانا یعنی کمی واقع ہو جانا، اس طرح کی جو علامتیں ہیں اسے کہا جاتا ہے علامات متوسطہ۔ اور ایک وہ علامت ہوتی ہے جو قیامت سے بالکل قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسی علامتیں 10 ہے، جس کا گزشتہ ہفتہ بھی تذکر آیا تھا، جیسے دجال کا آنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، آسمان پہ دھواں کا نظر آنا، 3 مرتبہ زمین کا دھسنا، پھر ایک آگ کا نکلنا، یہ جو 10 علامتیں حدیث میں بیان فرمائی گئی ہیں یہ قیامت کی قریبی علامت ہے۔ اگر یہ 10 علامتیں جب پائی جائیں گی قیامت سمجھیے آ گئی۔ ان 10 علامتوں کے بعد قیامت کا آنا بالکل طے ہے، یعنی قیامت آ ہی جائے گی۔ بہرحال قیامت آئے گی اور جب قیامت قائم ہوگی تو پھر کائنات میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، ہر چیز فنا کے گھاٹ ہو جائے گی۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ جب قرآن کریم کی آیت کریمہ کل من علیہا فان نازل ہوئی کہ روئے زمین پر جتنے وسنے والے ہیں، روئے زمین پر جتنے رہنے والے ہیں، سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے، سب کو ختم ہو جانا ہے، تو فرشتوں نے کہا مات اہل الارض، زمین والوں کا ختم ہونا، فنا ہونا طے ہو گیا۔ لیکن جب قرآن کریم کی دوسری آیت نازل ہوئی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو فرشتوں نے کہا متنا، اب تو ہمارا بھی وفات پانا طے ہو گیا، اسے معلوم ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام سے یہ فرمائیں گے کہ تم سور پھونکو، اسرافیل علیہ السلام ابھی سور لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ سور کیا ہے؟ سور جیسے ہمارے یہاں جو باجا ہوتا ہے تو باجا میں جس طرف سے ہم منہ لگاتے ہیں اس کا حصہ پتلا ہوتا ہے، اور جس طرف سے آواز پھیلتی ہے باہر والا حصہ وہ ذرا سا پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے ہی سور ہے۔ اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو پھونکنے کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آسمان اور آسمان پر جتنی چیزیں ہیں سب پر اس کا اثر ہوگا، زمین اور زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں سب پر اس کا اثر ہوگا۔ آسمان پہ کیا اثر ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو آسمان کے اوپر جو کھال ہے وہ کھال اتر جائے گا۔ ابھی جو ہمیں نیلگوں آسمان نظر آتا ہے یہ آسمان کے اوپر میں کھال ہے، اصل میں جو آسمان کا جو گودا ہے، جو اندر کا حصہ ہے وہ لال ہے، سرخ ہے، گلاب کی طرح۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ رحمان میں فرمایا فَقَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب کھال اتار لیا جائے گا تو یہ آسمان ایسے نظر آئے گا جیسے گلاب کا پھول۔ ایک تو آسمان کے ساتھ ایک یہ کیفیت، یہ حالت طاری ہوگی، دوسرے یہ حالت یہ ہوگی کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا
اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ پڑے گا. تو آسمان کے ساتھ یہ ہوگا. پھر آسمان کے اوپر میں جو چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر چاند ہے، تو چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی. ایسے جو سورج ہے، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا اذا الشمس کورت، کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اور لپیٹنے کا مطلب ہے اس کی روشنی ختم ہو جائے گی. مثال کے طور پر یہ بلب ہے، لائٹ ہے، اسے آپ لیں اور لینے کے بعد جو ہے دونوں طرف سے کپڑے میں لپیٹ دیں تو اس کی روشنی آپ کو نظر نہیں آئے گی، روشنی ختم ہو جائے گی. ایسے اللہ پاک اس کو لپیٹ دیں گے، یعنی اس کی روشنی ختم کر دیں گے. آسمان پہ ہی ستارے اور تارے اور سیارے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ بھی یہ ہوگا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے. ایک دو ستارہ ہے، بہت، کوئی گن بھی نہیں سکتا. تاروں کو، ستاروں کو کوئی گن بھی نہیں سکتا، انگنت ہے، لا تعداد ہے. ایک مرتبہ سائنسدانوں نے دنیا کے سامنے یہ بیان کیا کہ کسی تارے کا کوئی حصہ ٹوٹ کر گرنے والا ہے، تو پوری دنیا ڈر گئی. امریکہ والے سوچنے لگے کہیں ایسا نہ ہو ہمارے یہاں نہ گر جائے اور ہم تباہی کے دانے پر چلے جائیں. روس والے ڈر گئے کہ ہمارے یہاں نہ گر جائے، جاپان والے ڈر گئے کہ ہمارے یہاں نہ گر جائے، اور دنیا کے مختلف ملکوں کے لوگ ڈر رہے تھے کہ ہمارے یہاں نہ گر جائے. پھر بعد میں سائنسدانوں نے کہا کہ وہ جو خدشہ گرنے کا تھا وہ ٹل گیا ہے، اب تارے کا حصہ گرنے والا نہیں ہے. آپ بتائیں، ایک تارے کا اگر ایک حصہ ٹکڑا گرنے کا خدشہ ہوتا ہے تو پوری دنیا کو ڈر لگ جاتا ہے. آپ بتائیں انگنت جو ستارے اور تارے ہیں وہ جو سارے کے سارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے تو زمین کی حالت کیا ہوگی، اور زمین پہ جو اس وقت رہنے والے ہوں گے ان کے ساتھ کیا حالت ہوگی، ان کو کیسا لگے گا. بہرحال یہ ہوگا. لیکن زمین کے اوپر کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ پاک نے فرمایا. زمین کے ساتھ ہونے والا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ آ جائے گا، بہت بڑا بھوچال آ جائے گا کہ آج تک ویسا بھوچال کبھی آیا ہی نہیں ہے دنیا میں زمین کے اوپر. اور پھر زمین کے اوپر جو جنگل میں رہنے والے درندے ہیں، شیر، چیتے، بھیڑیے، بھالو، ہاتھی، یہ سارے کے سارے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، قرآن کہتا ہے یہ جنگل چھوڑ کر، آواز اتنی بھیانک ہوگی، اتنی خطرناک ہوگی کہ وہ جنگل چھوڑ کر آ جائیں گے آبادی میں اور لوگوں کے ساتھ رہیں گے. اتنا خوف طاری ہو جائے گا کہ وہ جنگل چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اچھا، ہم نے دنیا میں سائیکل کو چلتے دیکھا ہے، بائک کو چلتے دیکھا ہے، رکشہ کو چلتے دیکھا ہے، آٹو کو چلتے دیکھا ہے، ٹرینوں کو چلتے دیکھا ہے، لیکن کبھی دیکھا ہے کہ پہاڑ چل رہا ہو؟ دنیا میں بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، لیکن پہاڑ ہل گیا اپنی جگہ سے؟ ایسا نہیں ہوتا. پہاڑ کو اللہ پاک نے ایسا مضبوط بنایا ہے کہ زمین ہل رہی تھی تو پہاڑ کو قائم کیا گیا. اگر کسی کو ہمیں تشبیہ دینا ہے کہ فلاں مضبوط ہے تو ہم یوں کہتے ہیں کہ فلاں پہاڑ کی طرح مضبوط ہے، فلاں کا دل پہاڑ کی طرح ہے، تو پہاڑ سے ہم تشبیہ دیتے ہیں مضبوطی میں. لیکن قیامت کا جھٹکا ایسا ہوگا اور وہ اتنی بھیانک آواز ہوگی کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلتے پھریں گے. ادھر کے پہاڑ ادھر سے آ رہے ہوں گے، ادھر کے پہاڑ ادھر سے آ رہے ہوں گے، پورب کے پہاڑ پورب سے آ رہے ہوں گے، اور مغرب کے پہاڑ مغرب سے آ رہے ہوں گے. سارے دنیا کے پہاڑ آئیں گے اور آنے کے بعد ٹکرائیں گے تو کیا عالم ہوگا. قرآن کریم نے اسے بیان فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جب یہ آپس میں ٹکرائیں گے تو ٹکرانے کے بعد یہ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، ویسے یہ پہاڑ اڑتے پھریں گے. آپ سوچیں جب پہاڑوں کے ساتھ یہ حالت ہو رہی ہے، پہاڑوں پر یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے، تو اس وقت جو انسان ہوں گے ان کے ساتھ کیا حالت ہوگی، کیسا گزرے گا ان کے ساتھ. پھر اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا زمین کے علاوہ جو بحر ہے یعنی سمندر ہے، سمندروں کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، یعنی سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی. یہ قیامت میں ہوگا، اور یہ ہوگا پہلے نفخہ میں، جب پہلی مرتبہ اسرافیل علیہ السلام سر پھونکیں گے اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، انسان مر جائیں گے، جانور مر جائیں گے، ساری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام سے پوچھیں گے اے اسرافیل اب بتاؤ کون بچا ہے. اسرافیل علیہ السلام کہیں گے اللہ حاملین عرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ ہیں جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور ایک میں ہوں اور تیری ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے جو حاملین عرش ہے ان کو بھی وفات دے دو، چنانچہ ان کو بھی وفات آ جائے گی. پھر پوچھیں گے اسرافیل اب کون ہے، کہا میں ہوں اور جبرائیل علیہ السلام ہے اور ایک تیری ذات ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی وفات دے دو، چنانچہ ان کو بھی وفات آ جائے گی. پھر اللہ پوچھیں گے کہ اب کون، کہ اللہ ایک تیری ذات ہے اور ایک میری ذات ہے، ایک میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مت. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جملہ فرمائیں گے مت کہ تم بھی وفات پا جاؤ. تو انسانوں اور جناتوں اور حیوانوں اور جانداروں کی جانوں کو، روحوں کو نکالنے میں جتنی تکلیفیں ہوئی ہیں تمام تکلیفوں کے برابر اسرافیل علیہ السلام کو تکلیف ہوگی. صرف اللہ جو مت کہیں گے کہ تم بھی وفات پا جاؤ، اسرافیل علیہ السلام بھی وفات پا جائیں گے. جب اسرافیل علیہ السلام وفات پا جائیں گے اور کائنات میں کوئی بچا نہیں رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے لمن الملک اليوم، کہاں ہے بادشاہت پر ناز کرنے والے، کہاں ہے حکومت پر ناز کرنے والے، کہاں ہے طاقت پر ناز کرنے والے،
کہاں ہے اپنے روب و دبدبا پر ناز کرنے والے؟ کہاں ہے دولت پر ناز کرنے والے؟ او نمرود، او قارون، او شداد، او فرعون، آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ پوری دنیا میں سناٹا ہوگا، پوری دنیا میں بالکل خاموشی طاری ہوگی. جب 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، جب کوئی جواب نہیں ہوگا تو اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج حکومت صرف میری ہے، آج بادشاہت صرف میری ہے، آج طاقت صرف میری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائیں گے، اور زندہ فرمانے کے بعد 40 سال کے بعد، پہلا نفخہ کے 40 سال کے بعد اسرافیل علیہ السلام سے فرمائیں گے اب تم دوبارہ سور پھونکو. چنانچہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سور پھونکنے کے بعد اللہ کے نبی سرور کائنات، خلاص موجودات، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے جس کی قبر پھٹے گی وہ میں ہوں، اور سب سے پہلے جو قبر سے آدمی اٹھے گا، اٹھنے والا وہ میں ہوں. میں زندہ کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں کہ زندہ ہو، نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبروں میں زندہ ہے. انبیاء کرام، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں علماء اہل سنت والجماعت نے لکھا حدیث ہے. علامہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل فرماتے ہیں الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، تمام کے تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں. لہٰذا اسی لیے ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے، اور آپ نے فرمایا فاول من اقصى یوم القیامہ من حلل الجنہ، اور جنت کا سب سے پہلے جسے جوڑا پہنایا جائے گا وہ میں ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے، روضہ مبارک سے اٹھیں گے، اور اس کے بعد آپ کے ارد گرد جو لیٹے ہوئے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ اٹھیں گے. ان کے بعد مدینہ طیبہ کے قبرستان کے جو لوگ ہیں، جنت البقیع وغیرہ کے، یہ سب اٹھیں گے. پھر مکہ مکرمہ کے قبرستان میں جو لوگ مدفون ہیں وہ سب کے سب اٹھیں گے. پھر دنیا کے مختلف علاقوں کے قبرستان کے لوگ اٹھیں گے، اور اٹھنے کے بعد سب کے سب جمع ہو جائیں گے میدان محشر میں. یہ میدان محشر کہاں قائم ہوگا؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا میدان محشر قائم ہوگا سرزمین سیریا میں، شام میں. پرانے زمانے میں شام کہا جاتا تھا، ابھی ہمارے یہاں سے سیریا کہا جاتا ہے. سیریا میں میدان محشر قائم ہوگا. اچھا، سیریا کی زمین تو ہے چھوٹی، اب اولین آخری میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان کیسے اس میں رہ جائے گا؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کا جواب دیا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اس زمین کو ہم کھینچ کر بڑا کر دیں گے. جیسے کہ ربر ہے تو ربر کو کھینچ کر بڑا کر دیا جاتا ہے، تو زمین کو بھی ہم کھینچ دیں گے اور وہ زمین بڑی ہو جائے گی. اچھا، کیا یہی زمین رہے گی میدان محشر میں یا دوسری زمین ہوگی؟ قرآن کریم نے فرمایا دوسری زمین ہوگی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا اور وہ زمین بالکل سفید صاف و شفاف ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب زمین کو بدلا جا رہا ہوگا اس وقت انسان اور لوگ کہاں رہیں گے؟ چونکہ زمین کو تو بدلا جا رہا ہوگا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب لوگ پلسرات کے آس پاس میں رہیں گے. بہرحال میدان محشر میں سب لوگ جمع ہو جائیں گے، اور جمع ہونے کے بعد بالکل سورج قریب ہوگا. سورج کتنی دوری پر ہوگا؟ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 1.25 نیزے پر ہوگا، لیکن یہ غلط ہے. حدیث پاک میں اور صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا. قید میل او میلین، 1 میل کے فاصلے پر یا 2 میل کے فاصلے پر. 1 میل ہوتا ہے تقریباً 1.5 کلومیٹر اور 2 میل 3 کلومیٹر. تو سورج اس دن میدان محشر میں یا تو 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا یا 3 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا. آپ اندازہ لگائیں آج کے دن ہماری دنیا میں ابھی سورج اس زمین سے لاکھوں کلومیٹر دور ہے، لیکن سورج کی گرمی کا یہ عالم ہے کہ ہم سورج کو مئی جون کے مہینے میں سورج کو صحیح سے دیکھ نہیں سکتے اور چھت پر چڑھ نہیں سکتے، اور چڑھیں تو فوراً اترنا پڑتا ہے، اتنی گرمی ہوتی ہے. اور سورج کو غور سے دیکھنا بھی نہیں چاہیے ورنہ بینائی جانے کا خطرہ ہوتا ہے. حکما نے لکھا ہے کہ جب بجلی کڑک رہی ہو تو اس وقت بجلی کو نہیں دیکھنا چاہیے ورنہ تو آنکھ کی روشنی جانے کا خدشہ ہوتا ہے. ایسے ہی جس وقت سورج کی روشنی ہو تو سورج کو بھی غور سے نہیں دیکھنا چاہیے ورنہ آپ کی آنکھ کی بینائی کے جانے کا خطرہ ہے. بہرحال آپ اندازہ لگائیں جب سورج 3 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا تو گرمی کتنی ہوگی. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کوئی بندہ ٹخنے تک پسینے میں شرابور ہوگا، ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی اپنے سینے تک، کوئی گردن تک، کوئی پورا سر بالکل پسینے سے شرابور ہوگا اور پسینے سے ڈوبا ہوا ہوگا. اتنی گرمی ہوگی تو لوگ چاہیں گے جلد از جلد حساب کتاب ہو جائے تاکہ ہم کو اس مصیبت سے نجات مل جائے. سب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، آدم علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں. وہ کہیں گے یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا، آج اللہ اتنی جلال میں ہے کہ اگر ہم سے اللہ نے پوچھ لیا کہ منع کیا تھا درخت سے نہیں کھانا کیوں کھا لیا، تو میں پھنس جاؤں گا. اس لیے تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس. چنانچہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے. اس کے بعد وہ بھیج دیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام بھی منع کر دیں گے. اس کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی منع کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام منع کر کے
حضرت سید کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ سفارش فرمائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے ٹھیک ہے میں سفارش کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے. جب اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دے گا. پھر حساب کتاب ہوگا. اب حساب کتاب جو ہونا ہے تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. نام اعمال جس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ داہنے ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ فرشتے سامنے سے آ کر دیں گے, اور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ جس کو نامہ اعمال پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا. پشت کے پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے ان کے سامنے نہیں آئیں گے بلکہ پیچھے سے تھما دیں گے. اس کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ نیک لوگوں کے سامنے فرشتے آ کر اس لیے دیں گے کہ فرشتے نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں, اور جو لوگ برے ہیں, اچھے نہیں ہیں, کافر ہیں, فاسق ہیں, فجار ہیں, فساق ہیں, تو فرشتے ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. اب ظاہر ہے جن سے نفرت کرتے ہو تو ان کے سامنے آنا آدمی پسند نہیں کرتا, فرشتے بھی سامنے آنا پسند نہیں کریں گے, اس لیے پیچھے سے حوالے کر دیں گے پکڑو اپنا نام اعمال. بہرحال نام اعمال ملے گا. تو جن کو آگے سے نام اعمال ملے گا, قرآن کہتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, ان قریب ان کا حساب آسان لیا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ آپ میرا آسان حساب لیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں. پھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سوال ہی نہیں ہے. آپ کی وجہ سے تو پوری امت جنت میں جائے گی, آپ کی وجہ سے تو پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے. پھر آپ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام یہ دعا اس لیے مانگتے تھے تاکہ امت کو تعلیم ہو جائے, امت سیکھ لے, اور امت اللہ سے دعا مانگے تاکہ حساب آسان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حساب یسیر کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حساب یسیر یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہو اور اللہ تعالیٰ یہ کہ چلو جاؤ. اس لیے کہ عائشہ اگر کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا کسی سے کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا تھا, تم کو ہم نے منع کیا تھا پھر بھی کیوں کیا تھا, یا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی, تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا, یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا تھا, اگر اللہ نے پوچھ لیا تو پھر کوئی ایسا نہیں ہے جو بچ جائے. اسی لیے حساب یسیر یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہو اور اللہ دیکھ کر کے فلاں ابن فلاں ٹھیک ہے جاؤ, اچھا فلاں ابن فلاں ٹھیک ہے چلو جاؤ. اس طرح سے بس بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام حاضرین کا اور پوری امت مسلمہ کا سب کا حساب یسیر لے, آسان حساب لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. بہرحال یہ حساب کتاب ہو رہا ہوگا, اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. وزن اعمال ہو رہے ہوں گے, انسان کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے. جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائیں گے, اور جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ جہنم میں چلے جائیں گے. قرآن یوں کہتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ جن کے نیک اعمال اور برے اعمال اگر دونوں برابر ہو جائیں 50-50 تو ایسا آدمی کہاں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا آدمی مقام اعراف میں رہے گا. مقام اعراف کیا ہے؟ یہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے, بالکل بیچ میں جگہ ہے, اور یہاں سے جنت بھی نظر آتی ہے اور یہاں سے جہنم بھی نظر آتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو مقام اعراف میں رکھا جائے گا. پھر جنتی جب جنت میں سارے چلے جائیں گے اور جہنمی سارے جہنم میں چلے جائیں گے, یعنی ان کا فیصلہ ہو جائے گا, تو اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر نظر محبت پڑے گی, اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر نظر عنایت پڑے گی, اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر نظر شفقت پڑے گی, اور اللہ کہے گا اذهبوا جاؤ تم سب کے سب, میں نے سب کو معاف کر دیا, تم سب جنت میں چلے جاؤ. یہ لوگ خوشی خوشی جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ مقام اعراف ہے. بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونے والی ہے, قیامت بھی آنے والی ہے, حساب کتاب بھی ہونے والا ہے, وزن اعمال بھی ہونے والا ہے, جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی ہونے والا ہے, اور ایک نہ ایک دن ہم سب کو جانا بھی ہے. ہر آنے والا جائے گا, ہر نئے کو پرانا ہونا ہے, ہر جوان کو بوڑھا ہونا ہے, اور ہر آنے والے کو جانا ہے. دنیا میں سدا رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا. قرآن میں اللہ پاک نے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ, اے میرے محبوب آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے یہاں ہمیشہ رہنا طے نہیں کیا. افہم متفہم الخالدون. پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا, اگر آپ چاہیں تو دنیا پسند کر لیں آپ رہیں, اور اگر آپ چاہیں تو آخرت پسند کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے بھی آخرت پسند ہے اور میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے گئے. جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو پھر ہم اور آپ کا تو جانا بالکل بدرجہ اولا ہوگا, یعنی ہم سب جانے والے ہیں. ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ ہمیں جانا ہے, ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ قبر میں ہمیں سونا ہے, ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ قبر سے اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کھڑے ہو کر ہمیں حساب کتاب دینا ہے. کاش ہر مسلمان اس بات کو بھی ماننے لگے کہ ہم اس چیز کی تیاری کر لیں, اور جیسی تیاری ہونی چاہیے ویسی ہم تیاری شروع کر دیں.
ہم محنت کر دیں, ہم انتظار نہ کریں کہ ہم بوڑھے ہوں گے تو داڑھی رکھیں گے, ہم بوڑھے ہوں گے تو نماز پڑھیں گے, ہم بوڑھے ہوں گے تو اچھے اعمال کریں گے. نہیں, یہ دھوکا ہے اور بہت بڑا دھوکا ہے, یہ شیطان کا دھوکا ہے. ہو سکتا ہے زندگی میں بڑھاپا نہ آئے, ہم جوانی میں ہی مر جائیں. اسی لیے ہمیں کل کے بجائے آج ہی توبہ کرنی چاہیے, کل کے بجائے آج ہی اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری بھی اصلاح فرمائے, آپ کی بھی اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.